نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك صحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك صحابك يا سيدي يا نور الله صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ عظیم الشان تربیتی نشست جماعت اہل سنت تحصیل کاموں کی زیر اہتمام مرکزی میلاد مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے بعد مفتی صاحب کی بلا سے ٹائم لیا تھا تاکہ اس میں عوام الناس کی ملاقات ڈائریکٹ کی بلا مفتی صاحب سے ہو. جو وہ سوالات کرنا چاہیں تو مفتی صاحب کی بلا ان کے جوابات دیں گے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور پرسوں اس لیے نہ آ سکے کہ کئی جگہوں پہ مختلف شہروں میں روڈ بلاک تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کو خالق کائنات نے قرآن پاک کی سورہ الحجرات شریف میں بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہارا وہ کام جو دیکھنے میں نیکی کا کام ہو لیکن وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو, سنت مبارکہ کے مطابق نہ ہو, تو وہ نیک عمل بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. کیونکہ تمہیں بارگاہ الہی میں محبوبیت دلانے والے میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا ہر عمل ان کے فعل کے مطابق ہو, ان کے قول مبارکہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق بندے کا عمل نہ ہو, دیکھنے میں وہ نیکی کا عمل ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حکم کے خلاف ہو, تو اللہ جل جلالہ کے محبوب کے آگے بڑھنا یہ اللہ جل جلالہ کی حد سے آگے بڑھنا ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے ماہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن قبل روزہ رکھنا شروع کر دیا اور ایک دفعہ عید اضحیٰ کے روز جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, انہوں نے نماز عید ادا کرنے سے قبل ہی قربانی کا جانور ذبح کر لیا. پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس لیے قربانی کے جانور کو نماز عید سے قبل قربان کر دیا کہ میرے ہمسائے غریب ہیں, مسکین ہیں, تاکہ ان کو جلدی گوشت مل جائے. تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا جانور انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا, کیونکہ نماز عید کے بعد اگر وہ جانور قربان ہوتا تو یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت تھا, وہ قربانی قبول ہو جاتی. جو جانور عید
عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا گیا وہ خلاف سنت تھا، اس لیے اسے قربانی نہ کہا گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ماہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے تاکہ نفلی روزے اور فرض روزے کا امتیاز ہو سکے، فرق ہو سکے۔ تو پتہ یہ چلا روزہ رکھنا اگرچہ نفلی دیکھنے میں نفلی عبادت ہے، یا جانور کو ذبح کرنا اللہ کی راہ میں اگرچہ دیکھنے میں عبادت ہے، لیکن رب کریم بتلانا چاہتا ہے تمہارا وہ فعل، تمہاری وہ سنت، تمہاری وہ عبادت اس وقت قبول ہوگی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پر مبنی ہوگی۔ اور آگے اللہ کی جل جلالہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں گفتگو کرنے کے آداب دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ آج لوگ اپنے حجوں پر ناز کرتے ہیں، اپنے نمازی ہونے پر، اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ کی جل جلالہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت، حضور کی چاہت، ادب و احترام اور حضور علیہ السلام کی ناموس کا بندہ حفاظت کرنے والا نہ ہو، اور جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہے وہ ذلیل تو ہو سکتا ہے لیکن بارگاہ الہی میں کبھی بھی اللہ کریم کا حبیب نہیں بن سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بلند نہ کرو، یعنی اونچی آواز سے بارگاہ رسالت میں گفتگو نہ کرو۔ اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کا حکم ہے۔ فرمایا کس طرح تم گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ان کے ناموں سے پکارتے ہو، ایسے ہی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو، ان کی عزت کو، ان کی جو ہے ناموس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے چلا کر بات کرتے ہو، ایسی تمہیں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو اس حکم آنے کے باوجود پھر ایسا کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے شعور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جب یہ گفتگو کرتے تھے تو اونچی آواز سے بولتے تھے، جب سنتے تھے دوسرے کی بات تو اونچی آواز سے بات سنتے تھے۔ تو ان کی گفتگو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب انہوں نے گفتگو کی تو ان کی آواز بلند ہو گئی، آواز پہلے بلند ہو گئی ہے، حکم بعد میں، قانون بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب بارگاہ رسالت میں انہوں نے آنا بند کر دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمسائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے سعد یہ بتاؤ ثابت ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب حضرت سعد نے ابن ثابت سے پوچھا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہمارے پاس کیوں حاضر نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں اپنی آواز بلند کر کے جہنمی ہو چکا ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا۔ تو جب حضرت سعد نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عرض کیا حضور حضرت ثابت یہ کہتے ہیں کہ کلام کرتے ہوئے میری آواز بلند ہو گئی ہے اور میں جہنمی ہو چکا ہوں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو وہ جنتی ہیں، کیونکہ قانون بعد میں بنا ہے اور ان کے لیے یہ عذر تھا، وہ اونچا بولتے تھے اور اونچا سنتے تھے۔ عذر میں اور حکم
मुतलकन हुक्म नाजिल हुआ तो कोई सहाबी भी बारगाह रिसालत में ऊंची आवाज से गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। तो हमें पता ये चला इस आयत से, यारो जब आका अलैहिस्सलाम के बराबर किसी सहाबी रसूल की आवाज खालिक कायनात को गवारा नहीं, तो खालिक कायनात किसी भी आदमी को मुस्तफा के बराबर कैसे पैदा कर सकता था। लिहाजा कोई शख्स अपने बेटे को बुलंद आवाज से ये कहे बेटा, या कोई बाप को अपने ये कहे कि अब्बा जी या भाई को बुलाए बुलंद आवाज से, तो जैसे वो एक दूसरे को बुलाते हैं ऐसे भी मुस्तफा को नहीं बुलाना। और ये भी पता चला कि इनके हुजूर जब बात करती हो तो नरम लहजा हो, आवाज आहिस्ता हो और अदब एहतराम ये मलहूज़े खातिर हो, तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा मुस्तफा की इज्जत करने के बदले में खालिक कायनात इज्जत अता फरमाता है। सिर्फ एक आयत और एक हदीस उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये आयत नाज़िल होने के बाद सहाबा इकराम का ये तरसे कलाम हो गया, उनका अंदाज था कि जब भी वो गुफ्तगू करते बारगाह रिसालत में खासकर वज़ीर मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दीगर सहाबा, तो उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता होती थी, धीमी आवाज़ में, नरम लहजे में, आहिस्ता आवाज़ में वो गुफ्तगू करते थे बारगाह रिसालत में। खालिक कायनात जल्ल जलालहू को उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, तो खालिक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक वो लोग प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुफ्तगू करते हुए, कलाम करते हुए, बातचीत करते हुए आपकी बारगाह अक़दस में आपके पास अपनी आवाज को आहिस्ता रखते हैं, धीमी लहजे में वो गुफ्तगू करते हैं और आपकी बारगाह अक़दस का लिहाज करते हुए अपनी आवाज को आहिस्ता रखते हैं। खालिक फरमाता है, ऐ महबूब, इन लोगों के, आपके सहाबा इकराम के दिलों को हमने जांच लिया है, परख लिया है, तक़वे के लिए, तहारत के लिए, पकीज़गी के लिए, और हमने इनके दिलों को पाक कर दिया है। इनके लिए मग़फ़रत है, बख्शिश है और बड़ा अजर अज़ीम है। तो पता ये चला सहाबा इकराम को अदब एहतराम के बदले में जो दौलत मिली वो ये है कि खालिक फरमाता है तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज आहिस्ता बोलने का और आहिस्ता आवाज रखने का खालिक को इस कदर पसंद आया है। ऐ सहाबा, तुम्हारे सबके दिलों को अल्लाह करीम ने परख लिया है, तुम पक्के ईमान वाले हो, आशिक़े रसूल हो, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ है, मुस्तफा की मोहब्बत है, और अब अल्लाह ने जब तुम्हारे दिलों को परख लिया है तो खालिक ने तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमाने का वादा फरमा लिया है, तुम्हें अजर अज़ीम देगा। पता ये चला ये सारी इबादतें खालिक कायनात की रज़ा के लिए है, और मुस्तफा का अदब जो है ये ईमान की असल है, अगर अदब नहीं तो इबादतें भी कबूल नहीं होती।